کہ نافرمانیوں کے باوجود دنیاوی مال اور اسباب کی فراوانی جیسے کہ باغ والوں کو تھی، یہ اللہ کا فضل نہیں بلکہ اللہ کا قانون استدراج ہے۔ درجہ درجہ، لمحہ لمحہ اللہ پکڑتا ہے بندوں کو۔ آج دنیا میں کسی کو بھی نعمتوں میں دیکھیں اور ساتھ نافرمانیوں میں دیکھیں، دو نون لکھ لیں، نعمتوں والا نافرمانی میں ہو تو مان لیجئے یہ استدراج ہے۔ اللہ پھر اس کو دھیرے دھیرے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے مثالیں سنی ہوں گی، پہلے امرود کا ٹکڑا لگایا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے چوہے کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی امرود کا ٹکڑا ہے، اس کی نعمتیں، ہماری من پسند چیزیں اللہ دنیا میں بکھیر دیتا ہے، اور ہولے ہولے ہم بھی دخن کا شکار ہو جاتے ہیں، وَدُّوا لَوْ يُدْخِنُونَ پہ، اور جب جان گردن بالکل اس کی رینج میں آتے تو کٹ کر کے اوپر سے اس کھرکی کے اندر ہمیں پیس دیا جاتا ہے۔ یا پھر ریشم کا کیڑا، آپ نے سنا ہوگا ریشم کے کیڑے کے منہ سے ایک لعاب نکلتا ہے، میوکس، اسی سے پھر اس کا وہ تار بنتا ہے جو بعد میں پھر سپن کر کے ریشم کے کپڑے بنتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد ایک بول بنتا ہے، دائرہ، ایک دائرہ جیسے گنتے، ایسے میری انگلی کو دیکھیں، ایسے ایسے پوری ایک بول بنتی ہے، اور جس دن اس تار کا آخری سرا اس بول کے اندر آتا ہے اور آکسیجن کا سورس ختم، تو اس کے بعد وہ کیڑا اندر مر جاتا ہے، اور وہ ریشم پھر کاٹنے کے لیے اور اس کو مطلب ویو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہماری مثال اس دنیا میں ریشم کے کیڑے کی ہے۔ دنیا دنیا دنیا، حل میں مزید کچھ اور کچھ اور کچھ اور، یہ تار بن رہے ہیں، یہ ہر مہینے کی پے تار ہے، اور پے بھی، جاب بھی ہے، پھر کام بھی کر لیں، اچھا ویکینڈ پہ کر لیں، میاں کریں، اب میں کروں گی، اب وہ کروں گی۔ اللہ کے بندوں کو بھی اتنا نیکیوں کا بھی خیال آئے، اور 100 سال کی بھی زندگی ملے اس سے بھی زیادہ کا رزق پاس ہے، کپڑے بھی موجود ہے، پھر بھی کہتے ہیں اور نہ کما لوں، اچھا میں بھی ذرا ایک سائیڈ بزنس نہ کر لوں، اچھا یہ نہ کروں، کچھ پیسے مل جائیں، پیسے پیسے، اور خدا نہ خاصہ جب یہ پیسے دین کی سوچ کے ساتھ مل جائیں، اس سے بدترین چیز ہی کوئی نہ ہوئی۔ اب ہوا کیا، قیامت آئے گی، وہ لوگ جن کو ساری زندگی اللہ کے آگے جھکنے کا وقت ہی نہیں ملا، اللہ سامنے آ جائے۔ دیکھیں نا، ابھی بالفرض میں مثال دے رہی ہوں، آپ کس کو بڑا سوچتے ہیں؟ دروازہ کھلے اور وہ اندر آ جائے، ایک دم ہم اٹھ نہیں جائیں گے؟ اپنے سے کسی بڑے کو، اپنے سے زیادہ باعزت کو آتا دیکھ کر ایک دم جی 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 نہیں ہونے لگتا؟ کچھ لوگ ایک دفعہ جی تھوڑی کہتے ہیں، 3 دفعہ کہتے ہیں جی جی جی۔ اللہ سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ امیجن کیجیے، اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں سجدے کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں، جیسے سورۃ ملک رات کو پڑھنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو سچے سجدے کرتے ہیں، اور ایک جو جھوٹے سجدے کرتے ہیں۔ سچے سجدے کرنے والوں کی کمر قیامت کے دن فلیکسیبل ہوگی، وہ اللہ کو عطا دے کر فوراً سجدے میں جائیں گے، اور جھوٹے سجدے کرنے والے وہ ہیں، سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں لیکن جھکتے ہیں اپنے من کے آگے۔ بڑی پیاری نظم ہے علامہ اقبال کی، اب یاد آ گئی ہے لیکن مجھے آتی نہیں ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ گیا جو میں سجدے میں تو آنے لگی زمیں سے صدا، تو جھکتا کہیں اور ہے، دل تیرا کہیں اور ہے۔ یہ جھوٹے سجدے ہوتے ہیں، اکڑ، اندر کی اکڑ۔ جو دنیا میں اکڑے ہوئے تھے، ظاہر اللہ کے حکموں سے دور تھے، اور بس سجدے نمازیں بھی تھی، قیامت کے دن یہ چیز اصل شکل میں آئے گی، اور ان کی ایک کمر ایسے اکڑ جائے گی جیسے ان کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔